پچھلے جو دو بیان گزری اس میں پہلا بیان تو اس موضوع پر تھا کہ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ کا جو ورد ہے اس کو اولیاء کرام نے نہ صرف بطور وظیفہ پڑھا بلکہ اس ورد کو یعنی حضور غوث اعظم کے نام مبارک کو اسم اعظم بھی فرمایا۔ دوسرا بیان ہمارا اس موضوع پر تھا جو اسی سے آگے کنٹینیو ہوتا تھا کہ آپ سرکار کا ایک فرمان اور جس میں میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ جو مجھے محبت سے پکارے تو میں آتا ہوں۔ آج اسی کو ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے کیونکہ بات چلتے چلتے یہاں پہنچ گئی کہ امام ابو الحسن شتنفی شافعی ملا علی قاری شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے جو بزرگان عظام اور محدثین ہیں انہوں نے حضور غوث اعظم کا ایک قول نقل فرمایا ہے۔ امام ابو الحسن شتنفی شافعی بہجت الاسرار شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار اور ملا علی قاری وغیرہ نے حضور غوث پاک کا یہ قول نقل فرمایا کہ اگر کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اگر کوئی رنج اور غم کے اندر مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جائے گی، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارے گا اس کی سختی دور کر دی جائے گی۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس میں سے دو نام تو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور تینوں ہی نام بہت بزرگ نام ہیں۔ اور جو بندہ رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارتا ہے اس کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بنائے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، مجھے وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو اب وہ نماز کیا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ہے۔ آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور آپ رکوع میں چلے جاتی ہیں، مگر حضور غوث اعظم نے ان بزرگوں نے جو ایک آپ سے قول نقل کیا ہے حضور غوث اعظم کا کہ جو بندہ 2 نفل اس طریقے سے پڑھے 2 رکعت نماز کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے دونوں رکعتوں کے اندر، اور جب سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب جب سلام پھیر دے تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی حمد بیان کرے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پھر 11 مرتبہ کہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، 11 مرتبہ یہ کہے، یعنی دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اور جب سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر 11 مرتبہ یہ پڑھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، اور پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قدم چلے، اور ہر قدم کے اوپر وہ یہ پڑھے، ہر قدم کے اوپر یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، اور آپ کے وسیلے سے دل میں اپنی حاجت کا خیال رکھے
جس حاجت یا تکلیف یا پریشانی یا مصیبت یا جس بھی چیز کے لیے وہ یہ 2 نفل پڑھ لے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا خیال رکھے اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے تو اس شخص کی وہ حاجت بر آئے گی، اس شخص کی وہ حاجت بر آئے گی۔ اور اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الاسرار، صلاۃ الاسرار۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین، ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس نماز کا تجربہ کیا جو بالکل درست نکلا۔ وہ فرماتے ہیں کئی دفعہ اس نماز کا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف یا حاجت ہمیں پیش آئی تو ہم نے حضور غوث اعظم کے بتائے ہوئے یہ 2 نفل پڑھے اور ہماری وہ حاجت جون سی پوری ہو گئی۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ جو قول امام ابو الحسن شتنوفی شافعی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا کہ کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارے اس کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بنائے یعنی اس کے وہ وسیلہ یا حاجت وہ پوری ہو جاتی۔ تو قلائد الجواہر میں ایک شخص کا واقعہ لکھا گیا ہے، قلائد الجواہر کے اندر، کہ ایک شریف نامی آدمی تھا، وہ اپنے 14 اونٹ شکر کے لاد کر جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس کے اونٹوں پر کیا لدا ہوا تھا؟ شکر۔ وہ 14 اونٹ شکر کے جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک بیابان میں اس کے 4 اونٹ غائب ہو گئے، گم ہو گئے۔ کہیں کوئی ایسی گھاٹی تھی، کوئی رستہ تھا، یا وہ آگے نکل گیا، وہ اونٹ پیچھے رہ گئے، یا وہ پیچھے رہ گیا، اونٹ دائیں بائیں، 4 اونٹ جو سے اس کے گم ہو گئے۔ اس نے بڑی تلاش کی، جس بندے کے 4 اونٹ شکر کے گم ہو جائیں، شکر بھی غائب اور اونٹ بھی غائب، قیمت تو ہے نا اس کی۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار منافع میں نے کیا کمانا تھا، میری تو اصل ہی جون سی ہے وہ چلی گئی جون سی ہے اس کے اندر۔ تو اس کے وہ جب بڑے تلاش کیا، اونٹ نہ ملے، تو اسے حضور غوث اعظم کا یہ فرمان یاد آیا، اسے حضور غوث پاک کا، کہ جب تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میرا نام پکارو، وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس نے فوراً کہا، جیسے ہی اس کو حضور غوث پاک کا یہ قول یاد آیا، اس نے فوراً کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ فوراً اس نے یہ الفاظ بولے، جیسے ہی اس کو حضور غوث پاک کا یہ قول یاد آیا کہ بہجت الاسرار میں، قلائد الجواہر میں، یا ملا علی قاری نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ قول فرمایا، اور اس کے 4 اونٹ گم ہیں اور وہ پریشان ہیں اس سفر کے اندر، تو اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ اچھا، ابھی قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، دور ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر اس کو ایک آدمی نظر آیا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اس کو بلا رہا تھا کہ میرے پاس آؤ۔ وہ فوراً اس کے پاس وہاں اس پہاڑی کے قریب گیا۔ جب اس پہاڑی کے پاس گیا تو وہ آدمی غائب تھا، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ آدمی کہیں ادھر ادھر ہو گیا، اس کو وہ آدمی جو دور سے اس کو بلا رہا تھا، مگر اسی پہاڑی کے پاس ایک طرف اس کے 4 اونٹ بما ساز و سامان شکر کے ساتھ موجود تھے، اس کو اس کے 4 اونٹ مل گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام کو بزرگان دین اولیاء کرام نے اسم اعظم کا بھی درجہ دیا، جس کی میں نے پرسوں کی پچھلے لیکچرز کے اندر یا بیان کے اندر میں نے ذکر کیا تھا۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملنے والے رمضان، محمد رمضان ندیم، یہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں، میں نے ان کا ذکر اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ یہ اپنا ذاتی واقعہ بتاتے ہیں 18 اگست 2012 کا، آج چل رہا ہے 2022، یعنی 10 سال پہلے، ایگزیکٹلی 10 سال پہلے 18 اگست 2012 کا وہ اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ وہ شخص، وہ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ بندہ رکشہ چلاتا ہے غالباً، وہ رکشہ تو وہ ابھی بھی زندہ ہے وہ بندہ۔ تو وہ اپنا واقعہ سناتا ہے، وہ کہتا ہے میں مزدوری کر کے تو اپنے
گھر واپس آ رہا تھا کہ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب میں مزدوری کر آ رہا تھا. اگلے دن عید کا دن تھا, رات چاند رات تھی. تو میں وہاں آ رہا تھا, ٹھوکر نیاز بیگ سے گزر رہا تھا جو سے, تو 2 موٹر سائیکل کے اوپر لڑکوں نے مجھے روک لیا. تو جب میں نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں پستول بھی تھا. تو انہوں نے مجھے پستول یا گولی کے نشانے پر انہوں نے کہا جو کچھ تمہاری جیب میں ہے نا وہ سارا نکال دو ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے. اب وہ رمضان نامی بندہ کہتا میں نے ان کی بڑی منت سماجت کی. میں نے کہا یار میں مزدوری کر کے آج مجھے نوکری کی تنخواہ ملی تھی. اس وقت شاید یہ کہ نوکری کرتے تھے, تو آج کل تو یہ رکشہ چلاتے ہیں. تو اس نے کہا مگر مجھے چھوڑ دو. میں نے ان کی بڑی منت سماجت کی, مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی. انہوں نے میرا کیش بھی لے لیا اور میرا موبائل بھی لے لیا. تو اب وہ رمضان نامی بندہ کہتا مجھے اچانک اپنے پیر و مرشد کا نا یہ قول یاد آیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ مصیبت میں اگر حضور غوث اعظم کا نام پکارو تو مصیبت دور ہو جاتی ہے. اگر کسی مصیبت میں حضور غوث اعظم کا نام پکارو تو مصیبت دور ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً دل میں پڑھا ایک بڑی مشہور منقبت آپ جو اکثر سنتے ہیں, لے 11ویں آلے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی. یا غوث اعظم, میں نے ایک دم یہ کہا, میں نے کہا لے 11ویں آلے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی. یا غوث اعظم, ان پیسوں سے میں نے تو اپنے بچوں کی عید کے کپڑے لینے تھے, کل عید ہے, مگر ان ڈاکوؤں نے مجھے راستے میں لوٹ لیا, میرے سارے پیسے بھی, میرا موبائل بھی, سارا کچھ لے لیا. کہتے ڈاکو میں بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ 3-4 لڑکے 2 موٹر سائیکلوں پر تھے. تھوڑا سا ہی آگے گئے تو ان کی موٹر سائیکلیں رک گئی, اور وہ نا ان کی حالت کچھ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی, کچھ عجیب سی حالت تھی ان کی. کہتا ہے وہ واپس میری طرف آئے تو میں اور بھی ڈر گیا کہ کہیں, کیونکہ میں نے ان کو دیکھ لیا تھا تو میں ان کی کوئی خبر یا کوئی مخبری نہ کر دوں کہ اس شکل کے لڑکے. کہتا میں ڈر گیا کہ کہیں اب مجھے مار ہی نہ دیں. میں نے کہا چلو سامان تو سارا لوٹا ہی, موبائل بھی لے لیا. کہتا مگر جب وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے اپنا سارا سامان مجھے جو انہوں نے میرے سے لوٹا تھا, اور موٹر سائیکلیں ان کی دور کھڑی ہیں, تو وہ میرے پاس آ کر انہوں نے میرا سارا سامان مجھے واپس کر دیا, اور کبھی میرے آگے ہاتھ جوڑتے, اور کبھی مجھے حاجی صاحب کہتے, کبھی مجھے مولوی صاحب کہتے, کبھی مجھے پنج تن پاک کا واسطہ دیتے. مجھے کہتے ہمیں معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی. میں نے اس بندے کا جب یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا تو میں نے اس بندے سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ سارا کچھ تم نے کیا محسوس کیا, تم نے کیا محسوس کیا جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ جو لوگ تمہیں پستول کے اوپر لوٹ کر تمہارا مال لے کر جا رہی ہیں وہ پاگل ہیں جو تمہیں واپس آ کر خود ہی سامان واپس کر دیں گے, تمہارا موبائل بھی واپس کر دیا, پیسے بھی واپس کر دیے. کوئی بندے کو بلکہ اب واپس کرتے وقت اور زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اب مجھے ہمیں پکڑوا ہی نہ دے, شور نہ کر دے, پولیس نہ آ جائے. اس نے کہا جب ان کی موٹر سائیکلیں بند ہوئی ہیں نا سامنے, تو مجھے ان کی حرکت سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا, جیسے وہ اندھے ہو گئے ہیں, نابینا ہو گئے ہیں. کہتا میں دور سے ان کو دیکھ رہا تھا, مگر پھر وہ واپس میری طرف لوٹے تو میں ڈر گیا, جیسے شاید انہیں نظر آ رہا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, اندھے تھے یا ان کو کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ. کہتا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے یہ نہیں معلوم. بہرحال میں نے ان سے اپنے پیسے, اپنا موبائل میں نے لیا اور میں وہاں سے فوراً نکل آیا. کہتا ہے ہاں یہ مجھے پتا کہ میں نے صرف جب وہ میرا موبائل اور میرے پیسے لے کر وہ نکلے ہیں وہاں سے, تو میں نے صرف اتنا کہ لے گیا. مجھے اپنے پیر و مرشد کا قول یاد آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی مصیبت میں حضور غوث اعظم کا نام پکارے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے. تو میں نے فوراً کہا کہ لے 11ویں آلے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی.
یا غوث اعظم ان بچوں سے تو میں ان پیسوں سے تو میں نے اپنے بچوں کی عید کے کپڑے خریدنے تھے جون سے، تو یہ تو مجھے لوٹ لاٹ کے جون سے لے گئے، میری مزدوری سارے مہینے کی یا جو بھی پیسے تھے وہ لے گئے، موبائل بھی لے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو الحسن شتنفی شافعی، یہ تو ایک عام بندہ مزدور آدمی جو آج کل رکشہ چلاتا ہے، میں نے آپ کو اس کا واقعہ سنایا، مگر بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء، امام ابو الحسن شتنفی شافعی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ، انہوں نے بھی حضور غوث اعظم کا یہ قول نقل کی ہے کہ اگر کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارے اس کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بنائے تو اس کی بھی وہ حاجت جو سی ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔